احادیث میں باہر کے انسان سے زیادہ اندر کے انسان کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر باہر کے آدمی کو ٹھیک کرتا ہے، اس نے میڈیکل سائنس میں یہی کچھ پڑھا ہے، اندر ٹھیک کرنے کی طاقت اس میں بولے نہیں ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، اندر کا انسان ٹھیک کرنے کی اتھارٹی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے، اور یہ صلاحیت بھی اللہ نے صرف پیغمبروں کو دی ہے۔ یہ صلاحیت نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولیں نہیں ہے۔ آج لوگ اپنا اندر ٹھیک کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے، سائیکیٹرک سے۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی۔ ہاں، کسی سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ اندر کا انسان ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت کر سکتے ہیں جب اندر خرابی باہر خرابی کی وجہ سے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کی اندر کی سیٹنگ بھی خراب، تو وہ اندر کی سیٹنگ باہر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے کے یا کچھ دائیں بائیں کر کے وہ کیمیکل آپ کے سیٹ کر دے گا۔ ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کی سیٹنگ کی خرابی ہے نا، دماغ، یہ باہر کی خرابی ہے نا، باہر کا آدمی خراب ہے، مشین خراب ہے، آپ کو نیند، دماغ کی کچھ بھی ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، آپ میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، بدتمیز آدمی ہے، بد اخلاق ہے، لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بیچارہ، سمجھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر یہ کرے گا، نیند کی گولیاں دے دے گا، آپ سو جاؤ۔ جب آپ کی نیند پراپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے؟ بولو نا۔ اچھا، تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک، حالانکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں ہے، تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی آؤٹ۔ ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے، اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا ہوا ہے، اینٹی وائرس چلایا، وہ کیا کر دیا، اڑا دیا، ریفریش کیا، سلا دیا، دوبارہ اٹھے تو ونڈو جب ریفریش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا موبائل میں، بعض دفعہ نیٹ نہیں چل رہا، بعض دفعہ مسئلہ ہے، ابے ری اسٹارٹ مار اس کو، بس ہمیں نہیں پتا وہ کیوں صحیح ہوا لیکن صحیح ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کو، ری اسٹارٹ مارو، سیٹ ہو گیا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ری اسٹارٹ کر دو، ری اسٹارٹ سے کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سو کے اٹھتا ہے نا تو وہ بھی اصل میں کیا ہے، ری اسٹارٹ ہوتا ہے۔ دن بھر کی ٹینشنیں، پیسوں کے معاملات، اور ویسے جسمانی تھکاوٹ، بیگم سے پھڈے، سسرال کے جھگڑے، سیاسی باتیں ہیں بھائی، وہ درجنوں ٹینشنیں لے کے بستر پہ دھڑام سے گرتا ہے، اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو سبات، سبت کاٹنے کو کہتے ہیں۔ عجیب چیز ہے نیند بھی، دیکھو نیند عجیب چیز ہے۔ آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے۔ جیسے آپ بازوؤں سے ویٹ اٹھا رہے ہو، بالآخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ، تھک جائے گا، تو آرام کیسے دو، ویٹ اٹھانا چھوڑ دو۔ جم میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں، 15ویں سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں۔